بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں اور شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں تفصیل سے بتا دیں. تفصیل سے بتاؤں گا تو 6 گھنٹے کا بیان ہو جائے گا, مختصر بتا دیتا ہوں. بھائی بیسک حقوق میں بیان کرتا ہوں, باقی ڈیٹیل تو پھر. بیسک حقوق جو حدیث میں آتے ہیں, عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی, شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے سکتی, شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے کلام نہیں کر سکتی. آج یہ بڑا مسئلہ ہے, عورت فون پہ کسی سے اپنے پرانے کلاس فیلو سے بات کر رہی ہے, شوہر کو اعتراض ہو رہا ہے, کیا تم مجھے برا سمجھتے ہو, تم مجھے 2 نمبر آدمی سمجھتے ہو. بھائی سمجھتے ہو نہیں سمجھتے, شوہر کی پرمیشن نہیں ہے تو آپ بات نہیں کر سکتی. یہ بیسک حقوق ہے, کیونکہ آپ اس کے لیے باؤنڈ ہو چکی ہو, آپ کی رخصتی ہوئی ہے. رخصتی کا مطلب ہے باپ ابا کے گھر چھوڑ کر کس کے لیے باؤنڈ ہو گئی ہو. تو کھانا نہ پکائے, چائے نہ بنائے, یہ سب ثانوی درجے کی چیزیں ہیں, ان پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. بیسک حقوق کیا ہیں؟ اب اس کی زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی اور مرد نہیں آئے گا. شک کا راستہ بھی نہیں چھوڑنا آپ نے اس کے لیے. ہاں وہ براڈ مائنڈیڈ ہے, اس نے اجازت دی ہوئی ہے وسیم سے سلیم سے بات کرنے کی, وہ ایک الگ بات ہے, اس کو آپ پہ اعتماد ہے, بھائی ہوم ورک لینا ہے اس کی کلیگ وغیرہ, وہ ہر آدمی کا اپنا. میں خام میں نہیں کہہ رہا کوئی اپنی بیویوں پہ شک کرنا شروع کر دیں. بعض دفعہ عورت بالکل صاف ہوتی ہے, وہ واقعی وہ اس کو ہوم ورک لینا ہوتا ہے, وہ پڑھ رہی ہوتی ہے, تو یہ لیکن یہ مرد کی رائے پر ہے. اگر شوہر کو کی پرمیشن ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ناٹ الاؤڈ. اور مرد کے ذمے بنیادی حق یہ ہے کہ اس کا مکمل لان نفقہ, جیسا خود کھاتا ہے ویسا کس کو کھلائے؟ بیوی کو. ایسا نہ ہو خود باہر جا کے برگر پھوڑ رہا ہو, گھر میں مسور کی دال پکا کے دے رہا ہو. جیسا اسٹینڈرڈ کا لباس خود پہنتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا لباس گھر والی کو, اس کو وہ ماحول اور وہ اس اسٹینڈرڈ کی لائف دے جو اس نے اپنے ماں باپ کے گھر میں دیکھی ہے. سمجھتے ہیں تبھی فقہائے حنفیہ جو ہے نا, اس میں تو بہت انہوں نے تو قیدیں لگائی ہیں. امام حنیفہ کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر عورت اپنے باپ کے گھر میں ان کے ہاں ملازمین کام کیا کرتے تھے تو شوہر کے ذمے ہے کہ بیوی کے لیے ملازم کا انتظام بھی کرے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اچھے بھلے طریقے سے پیش آؤ, تو ہر ایک کے بھلے کا اسٹینڈرڈ دوسرے سے مختلف ہے. عاشروہن بالمعروف ہے نا قرآن میں, تو جو اسٹینڈرڈ ہے آپ اس اسٹینڈرڈ کی لائف اس کو, ان کے گھر میں اگر اے سی استعمال ہوتا ہے تو آپ کو بھی ایئر کنڈیشن لگا کے دینا پڑے گا. ان کے گھر میں اگر گوشت کھایا جاتا ہے تو آپ کو بھی کیا کرنا پڑے گا, تو وہ اسٹینڈرڈ کی لائف دینی ہے. یہ عورت کا بنیادی حق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہ بیسک ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. وہ کیا ہوتی رہتی ہے؟ اس میں کمپرومائز کرنا چاہیے جب تک بہت زیادہ کوئی حد سے تجاوز نہ ہو. جیسے میاں صاحب صبح شام کوٹتے پیٹتے رہتے ہیں بیٹھ کے, اب یہ تو بدتمیزی ہے نا, ٹھیک ہے نا, اور وہ کہے کہ میں بیسک حقوق ادا کر رہا ہوں, تو بیسک حقوق کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے. میاں ہیں, آدمی ہیں, کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے, چیخ بھی لیتا ہے, ایک آدھ غلطی سے لگا بھی دیتا ہے جو کہ بالکل نہیں لگانا چاہیے, اس کو غلط کرتا ہے, لیکن اس پہ خلا بنتا نہیں ہے. اس پہ یہ ہے کہ مرد کو بھی تنبیہ کی جائے گی, عورت کو بھی, کہ یار ہمیشہ تو نہیں ایسا کرتا نا, اس دن میٹر گھوم گیا تھا تو کوئی بات نہیں, بعد میں برگر تو عورتیں کہتی ہیں ہم تھپڑ کھا کے برگر کھلا رہے ہیں, ہمیں کیا پاگل ہیں کیا, برگر نہیں کھلایا, معافی مانگی اس سے. تو یہ سب چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں, ان کو قانون کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جا سکتی. ان میں دونوں کو برداشت کا حکم دیا جائے گا. جس نے تھپڑ لگایا اس کو کہا جائے گا آئندہ نہ لگاؤ, جس نے کھایا اس کو کہا جائے گا یار ایک ہی لگایا ہے نا, ہمیشہ تو نہیں لگاتا, برداشت کرو, اس کے احسانات بھی تو دیکھو. اس طرح سے چلایا جائے گا. ہنسی خوشی زندگی گزاریں اس طریقے سے. ہوگا کچھ بھی نہیں جب ہوگی نا شادی, یہ سارے احکامات ایک طرف دریا, پھر بولو گے یار یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ.